اور خبر دیں گے آپ کو، کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد افغان شہری تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کیڈٹ کالج وانا پر حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ وانا کیڈٹ پر حملے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا۔ دہشت گرد کارروائی کے دوران افغانستان سے ملنے والی ہدایات پر عمل پیرا تھے۔ لائق الرحمان ہمیں اس حوالے سے مزید اپڈیٹ بھی کریں گے۔ لائق بتائیے گا۔ جی سر، سیکورٹی ذرائع بتاتے ہیں کہ حملے کی منصوبہ بندی خارجی زاہد نے کی اور خارجی نور ولی محسود کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی۔ خارجی نور ولی فتنہ الخوارج سے ذمہ داری ہٹانا چاہتا تھا، اس لیے حملے کے دوران بنائی گئی ویڈیو میں خارجی بار بار جیش الہند کا نام لیتا رہا۔ افغان طالبان کی طرف سے فتنہ الخوارج پر دباؤ رہتا ہے کہ اپنی اصل شناخت استعمال نہ کریں، کیونکہ ان پر پاکستان اور دوست ممالک کا دباؤ پڑتا ہے۔ آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ خوارج جیش الہند کا متعدد بار نام لیتے ہوئے اردو میں بات کر رہا ہے تاکہ اصل شناخت سامنے نہ آئے۔ سیکورٹی ذرائع بتاتے ہیں کہ اس حملے کے لیے تمام ساز و سامان افغانستان سے فراہم کیا گیا، جس میں امریکی ساختہ ہتھیار شامل تھے۔ اسی طرح کیڈٹ کالج وانا پر حملے کا مقصد پاکستان میں سیکورٹی خدشات بڑھانا تھا، جو کہ بھارتی ایجنسی راہ کی ڈیمانڈ تھی۔ حملے میں مارے گئے افغان دہشت گردوں کی شناخت تمام شکوک و شبہات ختم کر دیے ہیں، اور یہ عزم سامنے بھی آیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کے تحت آخری دہشت گرد ختم ہونے تک انشاءاللہ آپریشن جاری رہیں گے خوارج کے خلاف۔ جی صاحب، ٹھیک ہے لائق، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد افغان شہری تھے۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق وانا کیڈٹ پر حملے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا۔ استشہادی لوگ ہمارے استشہادی ساتھی اللہ الحمد دشمن کے کیمپ میں گھس کر، یہ ان کی کیڈٹ کالج ہیں، یہاں پر ہم نے الحمدللہ پہلے موٹر بم سے اس کے بعد ہمارے ساتھی اندر گھس آئے اور انشاءاللہ سب کو جہنم واصل کر دیا۔ ہم جیش الہند کی طرف سے وانا کیڈٹ کالج پر حملے کی منصوبہ بندی خارجی زاہد نے کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجی نور ولی محسود کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی۔ خارجی نور ولی فتنہ الخوارج کل عدم ٹی ٹی پی سے ذمہ داری ہٹانا چاہتا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے کے دوران بنائی گئی ویڈیو میں خارجی بار بار جیش الہند کا نام لیتا رہا۔ افغان طالبان کی طرف سے فتنہ الخوارج پر دباؤ ہوتا ہے، اصلی شناخت استعمال نہ کریں۔ اصلی شناخت کے استعمال سے افغان طالبان پر پاکستان اور دوست ممالک کا دباؤ بڑھتا ہے۔ شامل گفتگو کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب کو۔ بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے ایئر وائے نیوز کے لیے وقت نکالا۔ سر، پاکستان کا ڈے ون سے سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا، ایک ہی مطالبہ تھا کہ افغان طالبان رجیم افغان سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی سے روکے، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے تانے بانے افغانستان سے جا ملے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق وانا کیڈٹ کالج پر حملے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے خارجی نور ولی محسود نے حکم دیا۔ کیسے انالائز کریں گے اس کو؟ جی ہاں، دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا، اور وجہ طور پہ ہم نے جو ڈیمانڈ تھی کہ افغان ساحل وہ یوز ہو رہی، اور ابھی تو نیکسس اسٹیبلش ہو گیا۔ دیکھیں کہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ انڈیا بھی اس میں آ گئی ہے، اور نور ولی محسود جو ہے یہ اس کی ساری پلاننگ تھی، اور جس طرح اب انہوں نے ایک نیا نام کے ساتھ آئے، اپنا نام بتانا نہیں چاہ رہے تھے، دیٹس وائی جیش الہند کے نام سے، اور ساری پلاننگ یہ تھی کہ وہ سچویشن کریٹ کرنا چاہتے تھے، فیئر اور پینک کریٹ کرنا چاہتے تھے، اور جس طریقے سے اے پی ایس میں بھی شامل رہے ہیں، اور اس وقت بھی دیکھیں انڈیا کی مدد میں ان کو شامل تھی،
جب APS پشاور میں حملہ ہوا تھا، تو اس دفعہ بھی ان کی ساری پلاننگ اسی طریقے سے تھی. اور انفارچونیٹلی دیکھیں کہ ایک تو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی اور سیکنڈلی یہ افغان نیشنلز تھے. جون سے مئی سے لے کے اب تک جب مارکہ حق اور بنیاد مرصوص کے بعد 135 افغان نیشنل مارے گئے ہیں. اور پچھلا ریکارڈ پچھلا بھی شامل کر دیں، جب سے پچھلے 4 سال میں تو 250 سپر افغان نیشنل مارے گئے ہیں. اور تقریباً جو 27 سوسائڈ حملے ہوئے ہیں اس میں سے 18 سوسائڈرز تھے وہ افغان نیشنل تھے. چائنیز پہ جو سوسائڈ ہوا دسوں میں بشام میں وہ بھی افغان نیشنل اس میں شامل تھے. تو اس میں اب یہی ہے کہ افغان سرزمین بالکل استعمال ہو رہی ہے. افغان طالبان کے ریکروٹمنٹ جو ہے رجیم کی طرف سے فتنہ اور خارج کو مل رہی ہے. سو پاکستان کا کنسرن کلیئر تھا اور جسٹیفائڈ ہمارا تھا کہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی. تو میرے خیال میں اب وقت آیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہمیں بجا طور پہ اس میں انوالو کرنا ہوگا. امریکنز کو اس پہ انوالو کرنا ہوگا. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو لے کے اس میں انوالو کرنا ہوگا. اور دنیا کو ہم نے یہ باور کرانا ہوگا کہ افغانستان میں جو دہشت گردی ہے پنپ رہی ہے، جو آرگنائزیشن ہے، دے آر ناٹ اونلی تھریٹننگ پاکستان، دے آر تھریٹننگ دی ریجنل کنٹریز اور عالمی امن کو خطرہ ہے. اور اس کو انڈورس کیا تھا امریکہ نے کئی دفعہ، اور اسپیشلی لاسٹ جو انڈورسمنٹ آئی تھی امریکہ کی طرف سے وہ پروبلی اٹ واز مارچ اس سال آئی تھی، جس میں جب 18 انٹیلیجنس ایجنسیز جو امریکہ کی ایجنسیز نے انپٹ دیا اور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نے ایک رپورٹ پبلش کی 32 پیجز، جس میں بسائڈ ادر ٹیررسٹ آرگنائزیشن انہوں نے کہا یہ فتنہ الخوارج اب عالمی امن کے لیے خطرہ بن گئی ہے. یونائٹڈ نیشن کی جو سینکشن مانیٹرنگ اور انالیٹک سپورٹ ٹیم ہے وہ ہر سال رپورٹ دیتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ نیکسس جو ہے یہ جو فتنہ الخوارج کا القاعدہ کا اور افغان طالبان رجیم کا ہے. اور انہوں نے تو ڈیٹیلز بھی دی ہیں کہ کہاں سے پیسہ اور کس طریقے سے جا رہا ہے. تو میرے خیال میں دنیا کو ابھی اس کو سیریسلی لینا چاہیے اور خطرہ صحیح ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ نے بات کی نا عالمی سطح پر ممالک کو انوالو کرنے کی، تو عالمی امن کو بھی خطرہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کردار ادا کریں گے اور لگام ڈالی جا سکے گی افغان دہشت گردوں کو؟ یونائٹڈ نیشن نے آلریڈی دیکھیں اپنی طرف سے جو ڈیٹیل سے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ہر سال شیئر کرتے ہیں. اب رسپانسبلٹی بنتی ہے اسپیشلی امریکہ کی اور ویسٹرن کنٹریز کی اور OIC کی. امریکہ کی اس لیے امپورٹنٹ رسپانسبلٹی بنتی ہے، ایک تو وہ ریکگنائز کرتے ہیں پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے وار آن ٹیرر. اور دیکھیں کہ جنرل کوریلا جو پچھلا سینٹ کام کے کمانڈر تھے، ہوز آن ریکارڈ، انہوں نے کہا تھا پاکستان از اے فینامینل پارٹنر. اب بھی دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہمارے ہتھیار وہاں پہ ہیں ورث بلینز آف ڈالرز کے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہتھیار کیا وہ واپس لیں گے وہاں سے؟ کیا یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کیا $69 ملین ان کو منتھلی جو پیسہ آ رہا ہے کیا امریکن اس کو روکیں گے؟ تو اب ریکوائرمنٹ ہے کہ پنیٹیو ایکشنز لینے کے لیے جو پاکستان لے گا جو لیوریج پاکستان کے پاس ہے وہ کرے گا. اب وقت آئے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو تھرو ڈپلومیسی کے تھرو ہم نے ان کو باور کرانا ہے اور ان کو ایکٹیویٹ کروانا ہے کہ دے شوڈ، ان کو تو سینکشنز لگنے چاہیے. اب وہ وقت آ گیا ہے. اور جس طریقے سے ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی جس طریقے سے ملا غنی برادر نے بڑی بڑک ماری کہ جی ہم اپنا تجارت بند کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ہمارے لیے تو بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہے. ہمیں بالکل اپنا بارڈر مکمل بند کر دینا چاہیے، روٹس انٹریز ایگزسٹ بند کر دینا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنے یہ گھٹنوں پہ آتے ہیں کیونکہ دے آر انٹائرلی ڈیپینڈنٹ آن پاکستان. 90% ٹریڈ تو پاکستان کے تھرو ہوتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ وی ول فائنڈ آؤٹ دی آپشنز ایران سے اور ازبکستان سے. بالکل بریگیڈیئر صاحب، افغانستان از اے لینڈ لاک کنٹری اور 90% اپنی ٹریڈ پر پاکستان پہ انحصار کرتی ہے. اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب نے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے بھی ایئر وائن نیوز کے لیے وقت نکالا. ایک دفعہ پھر پاکستان میں دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے جا ملے ہیں. کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والے تمام دہشت گردی افغان شہری تھے. سر، افغان طالبان رجیم اپنی ڈٹائی کے اوپر قائم ہے اور پاکستان میں معصوم بچوں کو، نہتے شہریوں کو ٹارگٹ کرنے جا رہے تھے، جس کو ناکام بنایا گیا سیکیورٹی فورس کی بروقت کارروائی سے. کیسے انالائز کریں گے؟ جی دیکھیے، ہمیں تو کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ تو ہم بڑے تواتر سے یہ چیز ہائی لائٹ کرتے آ رہے ہیں
کہ افغانستان میں ان کی سینکچریز ہیں، ٹی ٹی پی کے 5,000 فائٹرز ہیں، 35,000 ان کی فیملیز ہیں، کئی مرتبہ وہ اس کو ریلوکیٹ کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں، مگر ہر مرتبہ وہ وعدے سے مکر جاتے ہیں. اور وہاں جو ایک افغان طالبان کی حکومت ہے وہ سفارتی نزاکتوں سے اسٹیٹ کرافٹ اور پیس کا جو اوور آل تصویراتی فائدہ ہوتا ہے اس سے بالکل نابلد ہیں. اور اب یہ ہمیں جنگ خود لڑنی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. اور اگر اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں تو ایویڈنس پیکج کر کے ہمیں دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے. یو این کی ریزولوشنز ہیں 2788 ہے، 1373 ہے، جس کے تحت آبلیگیشن ہے ان کی دو کہ ان کو حکومت اس وقت اس کو کوئی مانتا نہیں ہے، اس کی آئینی حیثیت انٹرنیشنل لاء کے مطابق نہیں ہے، مگر پھر بھی کیونکہ وہ ایک ڈی فیکٹو حکومت ہے، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا تمام علاقے میں عملداری ہے، تو ان کا فرض بنتا ہے. اگر وہ یہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں شامل ہیں، اور اگر اس میں شامل ہیں تو وہ ظاہر ہے پھر ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں. جو ہمارے پاس جتنی ٹیکنالوجی کی آپشنز ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، اکراس بارڈر ہم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بہت سے طریقے ہیں. میرا خیال ہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں، ہمارے جو آرم فورسز، وہ آلریڈی سیزڈ آف دا میٹر ہیں اور وہ بہت اچھی طریقے سے یہ بجا لا رہے ہیں. مگر ہمیں اندرونی طور پہ جتنے ان کے نیٹ ورکس ہیں، سلیپر سیلز ہیں جو متحرک ہو جاتے ہیں، آ کے پاپولیشن کو براؤ بیٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کرنا ہے اور بالکل ان کا اس طریقے سے صفایا کرنا ہے جیسا کہ 2008-9 میں ہوا تھا اور ان کو یہاں سے نکال باہر کیا گیا تھا. یہ غلطی ہوئی کہ ان کو آنے کا موقع دیا گیا اور وہ ایک اس امید پہ تھا کہ شاید یہ لوگ تائب ہو جائیں دہشت گردی سے، مگر ایسا نہیں ہوا. وہ ایک اسٹریٹجک غلطی تھی. تو اب ہمیں اس کو، یہ جو کانٹے بوئے ہوئے ہیں، ان کو چننا ہے اور ان کا جہاں جہاں چاہے وہ کسی مشکل قسم کے دشوار گزار علاقوں میں انہوں نے اپنا لی ہوئی ہے یا پاپولیشن کے درمیان ہے، تو ان کا کمپلیٹ صفایا کرنا ہے اور ان کو اپنی جو بارڈرز ہیں ان کے اندر تو بالکل سپیس نہیں دینی ہے. اور یہی جو اسٹریٹجی ہے جس کو بروکار لا کے ہم اس افرید کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیڈٹ کالج وانا پر حملے کرنے والے تمام دہشت گرد افغان شہری تھے. ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ اور مسعود احمد خان صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ.